الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال الله تعالى إن الله مع الصابرين
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سید شباب اہل الجنت الحسن والحسین. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، الہی ہمیں عاملے قرآن کر دے، پھر نئے سر سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. اور دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ، ماہ محرم ہے، بابرکت مہینہ ہے، حرمت والا ہے. اس مہینے میں ہم سب پر اپنے رحم و کرم کی بارش فرما دے. اور اپنے فضل دے کرم دے نال مولا، اپنے فضل دے کرم دے نال مولا ساڈے پچھلے معاف قصور کر دے. آمین تے کہہ دو. اپنے فضل دے کرم دے نال مولا ساڈے پچھلے معاف قصور کر دے. اگے واسطے نیکیاں کرن بدلے سانو زندگی پر مجبور کر دے. اور ہر نیکی نو ساڈے قریب کر دے، ہر بدی نو ساڈے تو دور کر دے. ایسا نور ہدایت و بخش سانو بیڑا پار جو یوم حساب کر دے. اللہ احکم الحاکمین کی سب تعریفات ہیں، اور ستاروں کی تعداد سے زیادہ، فرشتوں کی تعداد سے زیادہ، درختوں کے پتوں کی تعداد سے زیادہ، بارش کے قطروں سے زیادہ درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الانبیاء، امام الحرمین، خواجہ بدر الحنین، امام القبلتین، سید الثقلین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور سعد بن ربیع ایک آپ کا بڑا پیارا لاڈلا تھا، جنگ احد میں شہید ہو رہا آخری دم ہے. اور اس کے پاس جب یہ پیغام پہنچا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں سعد بن ربیع، تیری خوش بختی کی کیا انتہا ہے کہ آمنہ کا لال تجھے آج یاد کر رہا ہے. تو وہ عرض کرتے ہیں کہ میرا تو آخری سانس ہے، پیغمبر کو جا کر میرا سلام کہنا. اور سنو ذرا، اور عرض کرنا کہ محمد تیرے احسانات کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے کہ ہم مجاور تھے، تو نے ہمیں مجاہد بنا دیا ہے.
ہم تیرے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ محمد اسی تے مجاور ساں، تو سانو مجاہد بنا دیتا ہے۔ محمد تجھے اللہ جزائے خیر دے کہ اسی ہر جائی ساں، کدی اوتھے چکدے ساں جا کے، کدی اوتھے چکدے ساں، کدی اس وقت اگے، کدی آستانے اگے، لیکن محمد تو نے سانو یکجائی بنا دیتا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تجھے جزائے خیر دے کہ ہم آستانہ پرست تھے، تو نے ہمیں خدا پرست بنا دیا ہے۔ محمد تجھے اللہ جزائے خیر دے کہ تو نے تو ہماری موت کو بھی زندگی بنا دیا ہے۔ سعد بن ربیع آخری سانس ہیں اور پیغمبر اسلام کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، یہ اسلام کی جو تاریخ ہے۔ اور پھر محرم، آج تو محرم کی بات ہوگی، اس لیے کہ یہ مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، حرمت والا۔ یہ اگر گناہ کرو گے تو ڈبل نقصان ہونا ہے، ڈبل گناہ ملنا ہے۔ اس مہینے میں حرمت والے 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب۔ انہاں مہینیاں دے وچ اگر کوئی گناہ کرو گے تے ڈبل نقصان ہونا جے، ڈبل۔ ذمہ داری سے باتیں کرتا ہوں ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے، تے جے نیکیاں بھی کرو گے تے ڈبل اللہ عطا کر دے گا۔ یہ محرم کا مہینہ، اس میں اللہ نے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، دعا کرو اللہ پیر عبد القادر جیلانی کے ہمیں رضاکار بنا دے۔ اتنا بڑا مواحد اس زمین پر پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں، بڑی بہترین حدیث، شاندار حدیث رقم کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے اس زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا، سمندروں کو پیدا کیا، لوح و قلم کو پیدا کیا، اور پھر جبریل امین کو پیدا کیا اور سارے فرشتوں کو پیدا کیا۔ یہ محرم کا مہینہ، آدم، حضرت آدم علیہ السلام، یہ جو تاریخ گزر گئی ہے عاشورہ کی، 10 محرم کو پیدا ہوئی، 10 محرم کو، اور آپ کی توبہ بھی قبول ہوئی 10 محرم کو، جنت میں بھی ڈالیں گے 10 محرم کو۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچی، اللہ نے ان کو بچایا سیلاب سے، وہ بھی 10 محرم تھی، وہ بھی تاریخ 10 محرم تھی۔ اور حضرت ابراہیم بھی پیدا ہوئے تو 10 محرم کو، اور نمرود کی آگ میں کودے تو 10 محرم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بحر کلثم کو پار کرتے ہیں 10 محرم کو، اور بہت بڑا اس وقت کا خدا جو 2 ٹکے کا نہ رہا، مصر کا حکمران فرعون، وہ غرق بھی 10 محرم کو ہوا۔ یہ 10 محرم، اور میں آپ کو یہ آپ کی معلومات کے لیے کہ 10 محرم کو آپ کا خالق و مالک عرش عظیم پر مستوی، عرش رب العرش عظیم بنا 10 محرم کو، اور 10 محرم کو قیامت آئے گی، محتاط رہنا۔ 10 محرم کو
قیامت آئے گی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت بھی 10 محرم کو، یہ محرم اور حضرت حسین کی آج بات ہوگی. اور آج مسلک اہل حدیث اس منبر سے وہ مسلک جو اصلی مسلک ہے، کتاب و سنت کا مسلک ہے، وہ بیان ہوگا. حسین رضی اللہ تعالی عنہ 5 شعبان کو پیدا ہوئے مدینے دے، 5 شعبان، اور رحمت عالم میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الانبیاء، امام الحرمین، خواجہ بدر و حنین، امام القبلتین نے اپنے لعاب دہن دی گڑتی دی تھی. سبحان اللہ سے کہہ دے، گڑتی کا دی دیتی، اپنے لعاب دہن کی گڑتی دے. وہ ہے حسین. اہل حدیث کا مسلک لوگ دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں. خدا کی قسم اگر حسین، ہمارے پتہ کتنے امام ہیں. آج سنو ذرا مسلک اہل حدیث. ہمارا پہلا امام صدیق اکبر ہے، ہمارا دوسرا امام فاروق اعظم ہے، ہمارا تیسرا امام، لوگ 4 اماماں نوں مانتے ہیں، اسی تو بہت امام نے ساڈے. تیسرا امام حضرت عثمان غنی ہے، چوتھا امام آپ کا اور میرا حیدر قرار ہے، اور 5واں امام امام حسن ہے، اور 6ٹھے امام ہمارے حضرت حسین رضی اللہ عنہ. اہل حدیث کے امام دیکھو آج اس منبر سے سنو، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اور محمد تو سارے اماموں کے امام ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں. بلند آواز سے درود پڑھ دیا کرو اور کنجوسی نہ کریا کرو. 10 گناہ معاف ہوندے نے اگر درود پڑھو گے. 10 نیکیاں ملدیاں نے پیغمبر تے درود پڑھو گے تے 10 نیکیاں ملن گیاں تے 10 درجے بلند ہو جان گے. اور خدا دی قسم میں تحقیق کی ہے، جب محمد تے درود پڑھو گے قیامت کے دن، قیامت کے دن، قیامت کے دن محمد کی شفاعت آپ پر واجب ہو جائے. کیا بات ہے. اور وہ دیکھو نا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حکم دیا ہے کہ درود محمد پر پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں کیا تسی بعد چ پڑھے آجے، پہلے میں پڑھنا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. او محمد، کیا تو محمد ہے خدا کی قسم. نماز ہم پڑھتے، یہ نہیں کہا کہ میں نماز بھی پڑھوں گا. اللہ نے فرمایا حج کرو گے تو تم کرو گے، نماز پڑھو گے کہ تم پڑھو گے، لیکن درود پڑھوں گا تو میں سب سے پہلے پڑھوں گا، میرے فرشتے پڑھیں گے. درود بڑی بیماریوں کا علاج ہے درود. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا سنو پھر صحابہ کرام کا اور حسین کا کیا تعلق تھا. اور مسلک اہل حدیث میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ کیا ہے. مسلک اہل حدیث کہ جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ رافضی ہے، جو صدیق اکبر کو نہیں مانتا، جو فاروق اعظم کو نہیں مانتا،
جو عثمان غنی کو نہیں مانتا، جو حیدر کرار کو نہیں مانتا، باقی سب صحابہ کو نہیں مانتا، وہ رافضی ہے، اور جو اہل بیت کو نہیں مانتا وہ خارجی ہے۔ وہ خارجی ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ جو صحابہ کو نہیں مانتے ان پر لعنت ہے، اور جو اہل بیت کو بھی نہیں مانتے ان پر بھی لعنت ہے۔ ہمارا ایک اہل حدیث مسلک سنو نوجوانوں، کہ ہمارا ایک ہاتھ اہل بیت کے دامن میں ہے اور ایک ہاتھ صحابہ کے دامن میں ہے۔ اہل حدیث اور جو دونوں کو مانتے ہوں وہ اہل حدیث ہوتے ہیں، جو دونوں کو مانتے ہیں۔ اہل بیت بھی، اہل بیت کی کیا بات ہے، صحابہ کی کیا بات ہے۔ اہل بیت بھی تو صحابہ تھے، یہ پتہ نہیں کیوں مغالطہ ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ صحابی تھے، اگر صحابی نہ بنتے تو اہل بیت میں کبھی شامل نہ ہوتے، کبھی شامل نہ ہوتے۔ وہ دیکھو کینان کو، وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا، نوح علیہ السلام کا بیٹا، بڑی دعائیں کی، بڑی دعائیں کی، یا اللہ بچا لے اس کو، بچا لے۔ اللہ نے فرمایا کہ نوح، اس نے تیرا عقیدہ نہیں اپنایا ہے، میں نے تیری برادری کی لسٹ سے اس کو خارج کر دیا۔ شرک، اسلام کیا ہے کہ دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ کچھ ہی کہہ دے ہو۔ صدیق اکبر وہ صدیق اکبر ہے کہ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ پیغمبر نے خراج تحسین پیش کیا۔ آج مسلک اہل حدیث سنو کہ اگر ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ساری امت کا ایمان جس میں سب شامل ہے، سب، اور صدیق اکبر کا، یہ کسی محدث کا قول نہیں، یہ کسی مفسر کا قول نہیں، کسی امام کا قول نہیں ہے، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آپ کے محمد کریم کا یہ فرمان ہے کہ ساری پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو، صدیق اکبر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو، صدیق اکبر کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور یہ تو پیغمبر نے خراج تحسین پیش کیا، ذرا اللہ کا خراج تحسین سنو۔ اللہ نے فرمایا کہ محمد تو نے تو خراج تحسین پیش کیا ہے، صدیق اکبر تو میرا کیا ہے؟ میرا خراج تحسین یہ ہے کہ میں نے قیامت تک کے لیے محمد کے پہلو میں سلا دیا ہے، قیامت تک کے لیے۔ صدیق اکبر اور حضرت امام جعفر صادق کو کسی نے پوچھا، ایسے کہتے ہیں جی وہ تو شیعوں کے امام ہیں، امام جعفر صادق بھی ہمارے امام ہیں، امام تقی بھی ہمارے امام ہیں، امام نقی بھی ہمارے امام ہیں، اور امام رضا بھی ہمارے امام ہیں۔ اہل حدیث تھے سب۔ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھو، سنو ذرا آج قیمتی باتیں کہ شیخین کا کیا مقام ہے۔ امام شیخین، شیخین پتہ کن کو کہتے ہیں؟ صدیق اکبر کو اور فاروق اعظم کو شیخین کہتے ہیں۔ وہ میری اردو بھی پنجابی انگولی ہے، پریشان نہیں ہونا کہ وہ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ شیخین کا مقام کیا ہے، تو امام جعفر صادق نے فرمایا
کہ لائبریریاں دی بات ہوے تے میں تانوں دساں، کتاباں دی ہوے تے میں تانوں دساں، خدا دی قسم کتاباں دی بات نہیں، یہ لائبریریاں دی بات نہیں۔ جن نے شیخین کا مقام دیکھنا ہے وہ مدینے چلا جائے، گنبد خضرا کا دروازہ کھولے اور دیکھے کہ کس طرح صدیق اکبر پر اور فاروق اعظم پر جنت قربان ہو رہی۔ یہ جو شیعوں کے امام کہتے ہیں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ساری دنیا جنت کی تلاش وچے تے جنت صدیق اکبر نو راضی کرن دے لگی ہے، فاروق اعظم نو راضی کرن دے لگی۔ یہ ہیں شیخین۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں یہ میری اپنی تخلیق ہے کہ دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا، دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا، دنیا سخاوت میں تیرا نام رہے گا، عثمان تیرے نام سے اسلام رہے گا، دنیا ولایت میں تیرا نام رہے گا، دنیا ولایت میں تیرا نام رہے گا، حیدر تیرے نام سے اسلام رہے گا، اور دنیا شجاعت میں تیرا نام رہے گا، حسین تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ یہ ہے مسلک اہل حدیث۔ تے جڑے ایسے شامل ہو گئے نا کالیاں بھیڑاں مسلک اہل حدیث دے وچ، انہاں دی بھی پہچان کرو، مسلک کو بدنام کر رہے ہیں۔ کل میرا خطاب تھا ادھر برکی کے قریب، تو ایک بابا جی باہر آ گئے، سب میرا خیال یہ کھڑے ہوئے تھے، یہاں کے بھی کچھ لوگ گئے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگے علامہ صاحب آپ نے آج میرا گھر بچا لیا ہے۔ میری بیوی وہ کہتی تھی مجھے طلاق دے دو، لوگ مجھے کہتے ہیں تم تو یزیدی ہو، تم تو یزیدی ہو، میں تو یزیدی نہیں بننا چاہتی۔ تو آپ نے حسین کے فضائل بیان کر کے میرے گھر کو بچا لیا ہے۔ آج مجھے پتا چلا ہے کہ مسلک اہل حدیث کیا ہے۔ میں ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، کتابوں کا مصنف ہوں، کتابیں پڑھتا، باقی جو کچھ ہو رہا ہے ساری ضد ہے، ضد ہے شیعوں کی ضد میں۔ شیعوں کا کی تعلق اسلام دینا، وہ تو صدیق اکبر کو گالیاں نکالتے ہیں، تو کیا تعلق ہوگا اسلام کا؟ اسلام تو صدیق اکبر کا نام ہے، فاروق اعظم کا نام ہے، عثمان غنی کا نام ہے، حیدر قرار کا نام ہے، اور شجاعت کے بادشاہ حسین کا نام ہے۔ وہ دیکھو ذرا پیار دیکھو تو انہوں سمجھ آ جائے گی۔ اب فاروق اعظم، وہ فاروق، ذرا سنو، وہ فاروق ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یار۔ فاروق وہ فاروق ہے جو محمد کریم کا سسر ہے۔ فاروق اعظم وہ فاروق اعظم ہے جو محمد کریم کا وزیر ہے دنیا میں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دو وزیر ہیں دنیا میں، ایک ابو بکر ہے، ایک فاروق اعظم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں موتی چن کے آپ کو دے رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے دن جب میں اٹھایا جاؤں گا، میرے دائیں طرف صدیق اکبر ہوں گے، بائیں طرف فاروق اعظم ہوں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب میں حوض کوثر پر بٹھایا جاؤں گا، اللہ اکبر، جب میں حوض کوثر پر بٹھایا جاؤں گا، میری دائیں طرف صدیق اکبر ہوگا، بائیں طرف فاروق اعظم ہوگا، اور وہ فاروق اعظم ہے کہ سیدہ کائنات ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی کہ قرآن تو اترتا ہمارے گھر کے سین میں ہے، لیکن اترتا عمر کی رائے کے مطابق ہے۔ سبحان اللہ، تو کیا کہتے ہیں؟ صدیقہ کائنات وہ فرمایا کرتی تھی کہ صدیق عمر کو جب دیکھتی ہوں تو میں حیا کرتی ہوں، شرم کرتی ہوں۔ وہ فاروق اعظم ہے، اور خدا کی قسم ہے کہ جب ان کے بیٹے عبداللہ ابن محدث ہیں، وہ بھی انہوں نے کہا کہ ابا جی میرا وظیفہ 500 تسی مقرر کیتا ہے، 500 وظیفہ درہم، اور حسین کو 10,000 دیتے ہو درہم، اس میں کیا کمال ہے؟ میرے تو بچے بھی زیادہ نے حسین نالو، تے میرے نالے کیوں ہو رہا ہے؟ تے حضرت فاروق اعظم چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمانے لگے اس طرح ہاتھ کھڑا کر کے، امام غازی لکھتے ہیں کس طرح کھڑا کر کے فرمایا کہ بیٹا تو عمر کا بیٹا ہے، وہ حیدر کا بیٹا ہے، تیری ماں ایک عام ماں ہے اور اس کی ماں جنت کی ملکہ ہے۔ بیٹے تو کس طرح مقابلہ حسین کا کر سکتا ہے کہ تو عام آدمی ہے، حسین پر ساری دنیا درود بھیجتی ہے۔ نماز نہیں ہوتی جب تک حسین اہل بیت پر درود نہ بھیجو، نہ فرض نہ نفل نہ واجب کچھ۔ کیا بات کرتے ہو؟ ڈھونڈتے ہو کسی طریقے سے ضد میں آ کر، اور میں آپ کو کہتا ہوں مسلک اہل حدیث یہ ہے کہ ہم حسینی ہیں، خدا کی قسم ہے۔ جو کالی بیڑے اس میں شامل ہو چکی ہیں مسلک میں، جو یزید کی حمایت کرتی ہیں، میں مذمت کرتا ہوں ان کی، میں مذمت کرتا ہوں، قرآن ہاتھ میں لے کر مذمت کرتا ہوں۔ حسین ابن علی، وہ حضرت اسامہ بن زید، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی کام تھا، حاجت تھی کوئی نہیں، رات کا پہر گزر چکا تھا، کافی رات ہو چکی تھی، میں رحمت عالم کے کشانہ پر آیا، دستک دی، پیغمبر آئے باہر، بکل ماری تھی، بکل چادر دی، بکل ماری تھی، تو میں نے جو حاجت بیان کی آپ نے پوری کر دی، لیکن میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ چادر کے اندر پہلوؤں میں غبار ہے، ابھرے ہوئے ہیں، یہ پہلو کیا ہے؟ چادر کے نیچے کیا ہے؟ تو آپ نے چادر اتار دی، چادر ہٹا دی، ایک پہلو میں حسن تھے، ایک پہلو میں حسین تھے، ایک پہلو میں حسن۔ کسی کو کوئی کسی بات میری کو چیلنج کرنا ہو تو یزدانی ہاؤس موجود ہے، نیٹ پہ آ جاتا ہے یزدانی روڈ، وہاں آ جانا لے کے یا مجھے بلا لینا کسی جگہ پر۔ آپ نے فرمایا اسامہ
یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اسامہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کریں گے ان سے میں پیار کروں گا۔ یہ ہیں اہل بیت۔ اور آپ نے فرمایا اگلی بات بھی سن لو، کسی محدث کا یہ قول نہیں ہے، خدا کی قسم آمنہ کے لال کالی کملی والے امام الانبیاء امام الحرمین خواجہ بدرالدین امام کی برکت سید الثقلین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا فرمان ہے کہ جو ان کے ساتھ بغض رکھے گا میں بھی اس کے ساتھ بغض رکھوں گا، اور جو ان کے ساتھ پیار کرے گا میں بھی ان کے ساتھ پیار کروں گا۔ یہ ہیں حسین، کس کی گود میں؟ اور یزید میں ببانگے دہل کہتا ہوں، سرجون اور جریر دمشق کے علاقے تھے، وہاں کے اوباشوں کے درمیان اس کی پرورش ہوئی یزید کی۔ اور حسین وہ حسین تھا کہ جس کے گھر کا دروازہ بھی مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ یہ ہے مسلک اہل حدیث۔ جو اس کے خلاف کو کہے بات وہ اہل حدیث نہیں ہے۔ ہم 200 سال سے، ہمارا خاندان 200 سال سے ہندوستان اور پاکستان میں نغمہ توحید بلند کر رہا ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ میں نے جب خدا کی قسم منبر رسول پہ کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ میں نے جب چیلنج کیا واشنگٹن میں عیسائیوں کو، پادریوں کو، کہ یہ قرآن ابراہیم کے صحیفے اترے بابل دے شہر تے نینوہ دے علاقے واسطے، حضرت یوسف علیہ السلام دا پیغام آیا مصر دی گلیاں روشن کرنے واسطے، بس بس بس، اور حضرت موسیٰ کی توریت آئی کوہ طور نو صرف روشن کرنے واسطے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل آئی صرف بنی اسرائیل۔ صرف میں نے چیلنج کیا ہزاروں کے اجتماع میں کہ قرآن محمد کریم کا وہ معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے یہ کہا مقابلتاً کہا، مجھ پر کوئی فتویٰ نہ لگا دینا، میں پتہ ہے مجھے کہ میں نے کیا کہنا ہے۔ میں نے کہا یوٹا ریاست میں میں نے کہا، نیو یارک میں میں نے کہا، واشنگٹن میں نے کہا کہ سارے گرنتھ اکٹھے کر کے سمندر میں بہا دو۔ گرنتھ کنہاں دی کتاب ہے؟ سکھاں دی مقدس کتاب، سکھاں دی گرنتھ ہے، ساریاں گرنتھاں کٹیاں کر کے سمندر میں بہا دو۔ سکھاں دا مذہب ختم ہے، اس لیے کہ گرنتھ دا اس روئے زمین دے اتے آسمان دے تھلے کوئی حافظ نہیں ہے۔ کوئی سکھ دنیا دا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گرنتھ دا حافظ ہوں، اور ساری رامانے گیتاواں کٹھیاں کر کے سمندر چ بہا دے ہو بیت۔ مودی صاحب دا بھی، مودی صاحب اور چاہ بیچن والے دا بھی، سارا مذہب ختم ہے ہندو کا، اس لیے کہ کسی رامائن، کسی گیتا کا کوئی بھی ہندو حافظ ہوئے زمین پر نہیں ملے۔ اور سنو،
ساری انجیلوں کو اکٹھا کر کے سمندر میں بہا دو، عیسائی دا مذہب بھی ختم۔ میں نے چیلنج کیا عیسائیوں پادریوں کو کہ اگر ایک بھی عیسائی پادری یہ دعویٰ کرے کہ میں انجیل کا حافظ ہوں، $1,00,000 انعام دوں گا۔ اور آج بھی میرا یہ دعویٰ ہے، میری انجمن جانتی ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی میرے گھر کو جانتے ہیں کہ اگر کوئی عیسائی پادری یہ کہے، کوئی بھی عیسائی، عام بھی عیسائی، کہ مجھے انجیل زبانی یاد ہے، 2 کروڑ روپے کا انعام کا اعلان کرتا ہوں۔ لیکن سنو مسلمانوں، محمد کا قرآن سنو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سارے قرآن اکٹھے کر کے سمندر میں بہا دو، سارے قرآن روئے زمین دے اتوں، امریکہ، برطانیہ، پاکستان، مدنیہ مسجد، چنگی، امر سدو، حرمین شریفین، انڈیا، بنگلہ دیش، سارے قرآن سمندر میں بہا دو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں 6 یا 7 سال کا بچہ یا بچی لے کر آؤں گا، وہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن سنا دے گی، اور ہم کیا کریں گے؟ سارے تے سمندر چلے، ہم دوبارہ مدون کر کے ساری دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ ہے قرآن محمد کا معجزہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تسی بھی پڑھ لو درود، پریشانی والی کیڑی گل ہے؟ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ حسین ہے، بڑی بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا، اور بچا کے ذمہ داری سے باتیں کر رہا ہوں، بچاتے ہیں ایسے یزید کو۔ میں نے جب علامہ یزدانی اور علامہ احسان الہی ظہیر کو شہید کیا گیا، میں نے 1 ہفتے کے بعد تقریر تھی میری گجرانوالے نوشہرہ روڈ پر، تو میں نے تقریر میں یہ کہا تھا کہ ضیاء الحق تم ذمہ دار ہو ہمارے علماء کی شہادت کے، تم ذمہ دار ہو، تمہارے فرشتے اٹھ جائیں گے۔ خدا کی قسم پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ جنرل ضیاء کے فرشتے اڑ گئے۔ یہ نیٹ پہ میری اس کی موت سے پہلے کی کلپ موجود ہیں۔ تو جب ہم جنرل ضیاء کو ذمہ دار کہتے تھے تو یزید کیوں نہیں ذمہ دار؟ سنو ریاض الرحمان جزامی سے، یزید براہ راست ملوث ہے حسین کی شہادت میں، براہ راست ملوث ہے۔ خانوادہ رسول کو ذبح کر دیا گیا، ان کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کے جلوس نکالے گئے۔ وہ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، وہ اتنے ظالم ہو تم کہ پھر یزید کی حمایت کرتے ہو۔ وہ 72 تو بچے تھے، عورتیں تھیں، 72 کیا ہوتا ہے؟ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ 22,000 کا لشکر تھا یزید کا، 22,000، 4 بھی آتا ہے، 5 بھی، 20 بھی، 22 بھی، 25 مختلف روایات ہیں، لیکن چلو 5,000 ہی لا لو۔ وہ تو ہے ہی سر نا، عمر بن سعد کا لشکر، ان کو تو گرفتار کیا جا سکتا تھا، نہیں کیا جا سکتا تھا؟ گرفتار کر لیتے، ان کو گرفتار کر کے عزت کے ساتھ مدینے مکے بھیج دیتے۔ خانوادہ رسول کا تم اتنا بھی احترام نہیں کر سکتے تو لعنت ہے تم پر، جو محمد کے گھر کا بھی احترام نہیں کرے گا، میں کروڑ لعنت بھیجتا ہوں اس پر۔ ایسے بچا کے ہمارے بزرگ بھی بچا کے ایسے صفائیاں دے کے، وہ تو رویا جی، وہ تو رویا۔
آرڈر اس نے دیے تھے. نعمان بن بشیر ایک صحابی تھے، گورنر کوفہ. انہوں نے مسلم بن عقیل کو بلایا اور کہنے لگے کہ یہ خط آیا یزید کی طرف سے، اس کی جا کے بیعت کرو، میرے ساتھ چلو دمشق یزید کے دربار میں. انہوں نے کہا گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن یزید کی بیعت نہیں کروں گا. جاؤ کوئی کتاب لے کے آؤ، اور میں آج آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ذمہ داری سے منبر رسول میں کھڑے ہو کر کہ کوئی ایک صحابی، دنیا کا کوئی ایک صحابی ثابت کر دو. کوئی امام، 4 امام ہیں، 6 امام تھے، میں اپنے گنا دیتے ہیں، ان سے کوئی ایک روایت ثابت کرو جو یزید کے حق میں ہو. مولویاں نے بنائیاں نے پیسے لینے واسطے، جعلی ساریاں. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جس نے محمد کے خاندان کو ذبح کیا ہے وہ کوئی بھی روایت کا مستحق نہیں ہے. بولو بولو، ذمہ داری سے کہتا ہوں. لیکن کیا تھی، میں بعض کا سوچتا رہا، مفکر ہوں کہ اللہ نے مدد کیوں نہیں کی تھی. بڑا پریشان رہا کہ اتنا، خدا کی قسم لباس حسین کا اتار دیا گیا، حسین کا لباس بھی اتار دیا گیا، کپڑے بھی اتار دیتے گئے. اور شرم کرو. میں سوچتا رہا کہ اللہ نے مدد کیوں نہیں کی. پھر میں نے سوچا مجھے رہنمائی اللہ کی طرف سے ملی کہ یزدانی، یہ جو اسلام آیا ہے نا، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل. مجھے پھر پتا چلا کہ یہ ضرورت تھی. سنو، مجھے بھی کئی دوستوں نے پوچھا، اتنا بڑا انسان تھا، جنت کا سردار تھا جوانوں کا، تو مدد اللہ نے کیوں نہیں کی؟ خدا کی قسم سنو، اسلام جو ساری کائنات کی صلاح اور فلاح کے لیے آیا ہوا ہے، اس کی ضرورت تھی کہ محمد کے دانت مبارک شہید ہوں اور یہ زمین لالا زار محمد کے خون سے ہو جائے. یہ ضرورت تھی اسلام کی کہ سمیہ 2 لخت ہو. یہ اسلام کی ضرورت تھی. کیا؟ امیر حمزہ کے 11 ٹکڑے کر دیے جائیں. یہ ضرورت تھی اسلام کی کہ محمد طائف میں زخمی ہو، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل تک بدماش پتھر مار دے رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہو لوہان ہو گئے، پیراں چ خون جم گیا. اور جب پیروں میں خون جما تو اللہ نے جب دیکھا کہ جب اللہ نے دیکھا تو فرمایا جبریل آؤ. جبریل دوڑ کے آؤ، لکھو کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم ہے، جب ان کی کالی کملی اتری نا تو اللہ نے جب دیکھا تو فرمایا جبریل دوڑو لکھو والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کہ محمد نو اسائنا خوبصورت بنا دیتا ہے. خدا دی قسم کائنات میں جے کوئی خوبصورت ہو نہیں سکتا. اور پھر اتنا بوسے دیے حسین کو
محمد کریم کی سنو صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے بوسے دیے کہ حسین کی شکل بھی محمد کی مشابہت کی ہو گئی. فرمایا حذیفہ بن یمان کو کہ آج ابھی فرشتہ اترا ہے جو پہلے زمین پر نہیں آیا ہے. میں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دیکھے ہی نہیں, جبریل نہیں اور کو فرشتہ اللہ نے بھیجا کہ جا کے محمد کو سلام کہو اور ایک خوشخبری دے دو کہ حسین اور حسن جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے اور محمد تیری بیٹی فاطمہ الزہرا بطول وہ جنت کی ملکہ ہوگی. اور وہ بطول ہے خدا کی قسم کہ حشر کا میدان ہوگا. امام راضی لکھتے ہیں بڑے لوگاں دیاں تے پھر بڑی گلاں ہوندیاں نا, چھوٹے لوگاں دیاں چھوٹی گلاں, بڑے لوگاں دیاں بڑی گلاں. امام راضی فرماتے ہیں کہ حشر کا میدان ہوگا, آدم سے لے کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے پیغمبر, سارے صدیق, سارے فاروق, سارے علی, سارے حسین جمع ہوں گے. ساری مخلوق بھی جمع ہوگی, آپ بھی ہوں گے. اللہ کرے ہم بھی ہوں اور اچھے کھاتے میں ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پل صراط کو بچایا جائے گا. پل صراط جھولتا ہوا آئے گا. پل صراط جھولتا ہوا. اور اللہ فرمائیں گے آدم سے لے کر تمام پیغمبروں کو بھی ساری کائنات انسانی کو کہ نظریں جھکا لو محمد کی بیٹی فاطمہ کو صراط سے گزر رہی. کیا بات کرتے ہو, خدا کی قسم ہے ختم کرنے لگا ہوں, وقت پہ کروں گا کہ چکی پھیر رہی ہے فاطمہ زہرا چکی پھیر رہی ہے اور زبان پہ ہوتا ہے اذا الشمس کوورت اذا الشمس کوورت اذا الشمس کوورت اذا الشمس کوورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. اور حسین وجدان کی زبان میں وعدہ کر رہا ہے, ماں کا قرآن سن رہا ہے. اذا الشمس كورت اذا الشمس كورت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت. وجدان کی زبان میں وعدہ کر رہا ہے. حسین سن رہا ہے ماں کا قرآن کہ ماں تو نے تو چکی پھیرتے ہوئے قرآن کو نہیں چھوڑا, ماں تو نے تو چکی پھیرتے ہوئے قرآن کو نہیں چھوڑا. میں حسین گلا کٹا کے بھی قرآن پڑھ کے سنا دوں گا. کیا بات کرتے ہو, حسین کے مقابلے میں یزید, شرم کر. اگر شیعوں کی اس مسلک کی مخالفت کرنی ہے, ان کا تو اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں,
تم نے اپنا میدان کیوں چھوڑا ہے؟ میں اپنی جماعت کو کہہ رہا ہوں کہ محرم الحرام میں اتنی کانفرنسیں کرو، اتنی حسین پہ کانفرنسیں کرو کہ وہ پاگل ہو جائیں گے، ان کی کریے۔ خدا کی قسم باقی آخری بات ہے کہ یہ ماتم، یہ تعزیہ حرام ہے۔ حشر کے دن حسین کہیں گے کہ کلا واللہ کلا واللہ انکم لکاذبون، تسی جھوٹے ہو، سبیلا لاندے سو، بڑے بڑے کھانے رنگین کھاندے سو، میں تے اس دن بھکھا اپنا سر کٹا دیتا ہے۔ وہ سنو تو سے یارو، حسین تو بھوکا تھا اس دن، تم ٹھنڈے شربت پی رہے ہو، کیا یہ حسین کی توہین نہیں؟ تم تو روزہ رکھنا چاہیے تھا، تمہیں تو روزہ رکھنا چاہیے تھا، تمہیں تو سارا محرم روزے میں رہنا چاہیے تھا، تم گلشنے اڑتے ہو، میر کی غزلیں سنو، شیخ چلی کے لطائف مدار گفتگو، میر کی غزلیں سناؤ، کیا یہی اسلام ہے؟ کل خدا کے سامنے ہر بات کا ہوگا حساب، کل خدا کے سامنے ہر بات کا ہوگا حساب، آج گل چھرے اڑاؤ، کیا یہی اسلام ہے؟ اور سنو، آخر میں ایک ہی بات رہ گئی ہے، بڑی محنت کے ساتھ یہ موتی میں چن کے لایا ہوں کہ حسین طلب ہے اگر دیدارودی، طلب ہے اگر دیدارودی، طلب ہے اگر دیدارودی، اپنی خودی مٹا کے مل، خودی مٹا کے مل، اوکھی ہے دید یارودی، سجدے چ سر کٹا کے مل۔ سنو، طلب ہے اگر دیدارودی، طلب ہے اگر دیدارودی، اپنی خودی مٹا کے چل، اوکھی ہے دید یارودی، سجدے چ سر کٹا کے مل۔ اور خدا کی قسم ہے کہ محمد کریم کے یہ نواسے اتنے دلیر تھے کہ انہوں نے کہا کہ کھڑے کھڑے بیعت کرو، انہوں نے کہا تم جانتے نہیں ہو کہ میں کس کا نواسا ہوں، میں محمد کا ہوں جو ساری کائنات کا بہادر تھا۔ وآخر دعوانا